بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی گاڑی پر 4 مرتبہ فائرنگ کی گئی اور جان لینے کی کوششیں کی گئی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس حملے کی ہم جتنی نندا کرتے گئے، جتنی مذمت کرتے گئے، اتنی کم ہے۔ نفرتوں کی آندھی کب رکے گی؟ نفرتوں کا طوفان کب رکے گا؟ کون ہے اس کے پیچھے ذمہ دار؟ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب یو پی کے مہمان تھے۔ مہمان کی جان لینے کی کوششیں کی گئی۔ اے یو پی پہ بسنے والوں، اے غیور نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ اس کا بدلہ، اس کا انتقام چاہتے ہو تو آپ کو تلوار، بندوق، بارود اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وائلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے ہر نمائندے کو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے جتا کر ایوان اسمبلی کے اندر بھیجیے۔ نفرتیں انسان کو توڑتی ہے، پیار ہمیں جوڑتا ہے۔ ہم سب ایک مٹی کے بنائے گئے کہ جاتی واد نے ہمیں الگ کر دیا کہ ہم کو اس سوچ سے نکل کے آگے آنا ہوگا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے 2017 میں گجرات کی سرزمین پر کہا تھا کہ سماج میں وائلیشن کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مودی جی، اگر آپ کا یہ کہنا سچ ہے، آپ کا جملہ یہ سچ ہے، تو اس پر انکوائری بیٹھائیے اور ظالموں کو جس نے کیا کہ اور جس نے کروایا کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجیے۔ راہل گاندھی جی پر جب دھکا دیا گیا تھا تو ایم پی امتیاز جلیل صاحب، ہمارے صدر محترم مہاراشٹر کے، انہوں نے نندا کیا، مذمت کی اور کہا آج یہ ایم پی کے ساتھ ہوا کہ کل دوسرے ایم پی کے ساتھ ہوگا۔ اگر سید امتیاز جلیل صاحب کی بات پر حکومت عمل کرتی تو آج اسدالدین اویسی صاحب پر حملہ نہیں ہوتا۔ سیکولر کہتے ہو نا اب اپنے آپ کو۔ ہم نے نندا کیا تھا آگے آ کر۔ دیش کا یووا یہ دیکھنا چاہ رکھا کہ آپ کی زبانیں آج خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی زبان پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں۔ توڑیے نا چپی۔ اللہ نے زبان دیا کہ تو گونگا رہنے کے لیے نہیں دیا کہ بولو۔ ناانصافی کے خلاف نہیں بولو گے تو کس کے خلاف آپ بولو گے؟ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا گناہ کیا تھا؟ کیوں ان پر ان کی جان لینے کی کوششیں کی گئی؟ وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے کہ ستا کے سامنے سچ بولتے کہ یہی تو سپریم کورٹ کہہ رہی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ستا کے سامنے سچ بولو۔ یہی تو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کہہ رہے تھے یو پی کی سرزمین پر۔ آج ہم ان سے سوال کر رکھے تھے جن کے ہاتھ میں ستا ہے۔ آج ہم ان سے سوال کر رکھے ہیں جن کے ہاتھ میں پولیس ہے، طاقت ہے، کیوں میرے صدر محترم پر حملہ کیا گیا؟ اس حملے کو لے کر ایڈوکیٹ امول کاملے صاحب نے مجھ سے کہا کہ کل 3 بجے پرامن طریقے سے ہم اپنی شکایت پران آفیسر کو دینے والے گئے، ایک میمورنڈم پیش کرنے والے گئے۔ پرامن طریقے سے ہم حکومت سے بھی مانگ کرتے گئے کہ انکوائری بیٹھائی جائے اور سخت سے سخت ان ظالموں کو سزا دی جائے تاکہ بھارت دیش کے ایم پی پر، کوئی بھی ایم پی ہو، کسی کی گاڑی پر گولی برسائی نہ جائے۔ جے ہند، جے مہاراشٹر ساتھی۔